ادا کے لیے علماء کرام بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عصمتہم و طہارتہم فی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم ولعنۃ اللہ علی ظالمیہم ملعونین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ درود و صلوات بابا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقربین محبوب ترین مخلوق اعلیٰ مخلوق محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے تمام عزاداروں کی عزاداری، سادات کی ذات کے صدقے سادات کی یہ عزاداری قبول فرمائے۔ یہ عزاداری تمام مرحومین اور ان حاضرین کے مرحومین اور سادات کے مرحومین کی اللہ بخشش و مغفرت کا وسیلہ کرا۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے عزاداری محمد و آل محمد کے عہدیداروں کو پہلے سے زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ محبت اہل بیت کے وسیلے سے آپس میں محبتیں پیدا فرمائے، قدورت بغض و کینہ دور فرمائے۔ آل محمد کے صدقے ان کا موالی بنائے اور آپس میں محبت و احترام ہو، جس پر سردار راضی ہوں وہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے، عزاداری کی قبولیت، مرحومین کی بخشش، دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص دل سے درود و صلوات۔ ہمیشہ فکر کرنا چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ میں جس حالت میں ہوں میرے سردار میری حالت سے واقف ہیں، میرے اعمال سے واقف ہیں، میری عزاداری سے واقف ہیں، میری میلاد سے واقف ہیں۔ آیا میرا سردار میرے اعمال پر راضی ہے یا نہیں؟ میری عزاداری پر راضی ہے یا نہیں؟ جس معصوم کا فرمان ہے کہ تمہارے تمام افعال، تمہارے اعمال، تمہارے حرکات سکنات ہمارے علم امامت سے باہر نہیں ہیں۔ تمہارے اعمال میں کوئی نیکیاں ہوں تو ہم خوش ہوتے ہیں، تمہارے اعمال میں کوئی عمل ہماری عصمت و طہارت و ولایت کے خلاف ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جبکہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے حبدار ہیں۔ حبدار کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہمیشہ سردار کو راضی رکھیں۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19 میں حکم خدا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایماندارو
اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کا دامن پکڑو، سچوں کی پیروی کرو، اتباع کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم میں سے ہر بندہ فکر کرے، میں سمیت، یہ جو حکم خدا ہے کونو، یہ کونو کا حکم مختلف ہیں۔ کونو قوامین بالقسط، منصف اور انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اسی طرح حکم ہے کونو مع صادقین، سچوں والے ہو جاؤ۔ جس عالم سے پوچھو صادقین کون ہیں؟ صادقین جمع ہیں صادقین۔ ہماری حیثیت تو یہ ہے ہم ایک صادق کو بھی نہیں پہچان سکتے، جبکہ یہاں تو صادقین کی جماعت کا حکم ہے۔ ایک صادق نہیں، صادقین کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمام مفسرین نے لکھا صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم یہ دلیل محکم ہے کہ ہر زمانے میں ایک صادق کا ہونا واجب ہے۔ قرآن کو نازل ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں جی، جو پہلی صدی میں تھے ان پر بھی واجب تھا صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ اب 15ویں صدی ہے، یہ ہر ایک پر واجب ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح، اس وقت کا صادق معصوم کون ہے؟ ہر بندے کو یہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ دلیل محکم ہے کہ ہر زمانے میں 11 ہجری میں ہمارے نبی کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے، اور 12 ہجری 13 ہجری آج ہے 1500 سال گزر گئے۔ تو یہ جو صدیاں گزری ہیں، سینکڑے گزرے ہیں، 1000 سال ہو گئے ہیں، یہ تو بتاؤ اس زمانے میں نبی کے بعد صداقت کی مسند پر کون فائز تھا؟ نبی کے بعد کون تھا؟ اب کون ہے؟ اگر مسلمانوں کو یہ علم ہو جائے کہ صادقین کی مسند پر وہی فائز ہو سکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ جب اللہم صلی علی محمد اپنے خشوع و خضوع کے اضافے کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے، اور وقت امام زمان جو صاحب عزا ہیں، عزاداری کے ہماری جو ہے وہ راضی ہونے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے جو کئی حدیثوں کا راوی ہے، نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ مجلس کوئی لمبی نہیں ہوگی، پڑھنے والے بہت زیادہ تشریف فرمائیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان جو ہے رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، بس ایک جملہ سنیے گا۔ جب آیت نازل ہوئی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے تبلیغ تھے، آپ کے فرمان سے ہم نے سمجھ لیا ہے اللہ کی اطاعت واجب ہے، قرآن سے یہ سمجھ لیا ہے اللہ کے بعد نبی کی اطاعت واجب ہے، لیکن یہ تو بتائیں اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت واجب ہے؟ ان کا تعارف تو فرمائیں۔ اللہ اکبر، کتنا مبارک وقت ہوگا۔ پوچھنے والا صحابی ہے، پوچھ رہا ہے نبی سے۔ نبی وہ ہستی ہے جو بغیر وحی خدا کے کلام نہیں کرتی۔ اب اس نے سوال کیا تو نبی نے فرمایا، جابر، اولی الامر سے مراد میرے اوصیاء ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے امت کے حکماء ہیں،
جن کی تعداد 12 ہوگی۔ سمجھ کی خاطر ذرا ماشاءاللہ کوئی آدمی کہے نا نعرہ تھوڑی دیر بعد لگانا، کہیں گے یہ نعرے کا دشمن ہے۔ خدا کے لیے یہ فتوے جیب میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ سمجھنا اور جو ہے وہ سننا اتنا مہم ہے۔ ہم مرحوم جب جو ہے وہ لٹا دیا جائے نا مٹی کے بستر پر، مولوی صاحب اس کو بھی نہیں چھوڑتا کہ ابھی تلقین پڑھو۔ اس فہم سن اور سمجھ بہت مہم ہے۔ آپ سنیں اور سمجھیں نا تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا آپ پہلے سنیں، بے شک نعرے لگائیں، سارا دن نعرے لگائیں۔ نعرے بھی ہماری مجلس کی زینت ہے، جس سے ہمارے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، توجہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مجلس کی رونق ہے، درود بھی رونق ہے۔ لیکن پہلے سمجھ لیں جملہ کہ اتنا مہم ہے سننا سمجھنا کہ مرحوم اب مٹی کے بستر پر سلا دیا گیا ہے، آپ قبلہ صاحب آ رہے ہیں، جناب تلقین پڑھو۔ اس میں پہلا جملہ یہی ہے، سن اور سمجھ۔ ابھی 2 فرشتے آئیں گے جو پوچھیں گے، میں بتا رہا ہوں، پہلے پوچھیں گے تیرے رب کے بارے، تو پہلے تسلی دی، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ قل فی جواب ما، ان کے جواب میں بتا دینا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے۔ دنیا کا امتحان میں پرچہ آؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں امتحان کینسل، پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ آخرت کا امتحان کتنا افضل ہے کہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے پھر بھی امتحان کینسل نہیں ہے۔ ابھی فرشتے آئیں گے تو اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیری کتاب کون، تیرا قبلہ کون، پوچھیں گے تو گھبرانا نہیں۔ ان کے جواب میں کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ میرا رب ہے۔ توحید کے بارے معصوم کا فرمان ہے، التوحید راس مالی، یہ عربی کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے اصل ترکہ ہماری توحید ہے۔ توحید کے بارے میں وہ اصول ہے، صفات ثبوتیہ کیا ہیں، صفات سلبیہ کیا ہیں، یہ علم نہ ہو علماء سے ذرا پوچھو تو اس کی توحید ہی باطل ہے۔ خدا کے لیے مناظرے نہیں، مفتی نہیں، ایک دوسرے پر طنز نہیں، ولایت اہل بیت والی محبت کے مطابق حوصلے سے ایک دوسرے کے بات سنیں اور سمجھیں اور اس پر فتوے نہ لگائیں۔ یہ محبت اہل بیت کا، یہ عصمت کا، یہ ولایت کا قائل نہیں ہے، یہ فتوے جیب میں رکھیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنی باطل قوتیں ہیں وہ متحد ہو رہی ہیں، جتنی حق پرست ہیں اس میں تفرق ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں پر بھی کبھی غور کریں اور اللہ تعالیٰ ان تفرقوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات۔ سنیں اور سمجھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا اولے الامر سے مراد میرے 12 اوصیاء ہیں، میرے 12 جانشین ہیں، جن کی تعداد 12 ہوگی۔ اور اللہ کے نبی بڑے کریم ہیں، انہیں وضاحت کی اولہم اخی، ان 12 میں سے پہلا میرا بیٹا، میرا بھائی ہوگا۔ اولہم اخی، پہلا ان 12 میں سے بھائی ہوگا۔ یہ 12 مختلف بنے ہوئے ہیں نا لوگوں کے، تو ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے 12 ہیں جن کا پہلا نبی کا بھائی ہوگا، آخری بیٹا ہوگا۔ ترتیب تو چیک کریں۔ اور راجہ دہر کے زمانے میں کسی نے یہ 12 موتی جو ہے بیان کیے معصوم، تو انہیں کہا بھی ہمارے 12 ہیں، تو سنا بھئی۔ پہلے کے دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے تیسرے کے ساتھ ملتے نہیں، اس کے 12 اور تھے، اس کے 12 اور، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو اس نے کہا بھی ہمارے چھوٹے سے لے کر بزرگ تک لوگوں کو بلاؤ، ان سے 12 پوچھو۔ تو جو پہلے نے بتایا، دوسرے نے وہی، تیسرے نے وہی، 15 نے، آخری نے وہی بتایا۔ فرمایا بادشاہ اب بادشاہ کی حیثیت سے حکم دے، جن کے 12 سارے ایک ہیں، متفق ہیں، ان کا حکم دے، ان کی شریعت نافذ ہو۔ جن کے مختلف ہیں ان کو حکم دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ 12 خیر انہیں عارضی طور پر منائے، اور کوئی نظر بد لگی، جیسے آج کل نظر بد لگی ہوئی ہے،
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ امام زمان علیہ السلام کے صدقے اس نظر سے حفاظت فرمائے، محبتیں پیدا ہوں، محبتیں۔ اصل ولایت محبت ہے اور اصل ولایت حاکمیت ہے، 14 کی حاکمیت، 14 کی محبت یہ نہیں ہے۔ سرداروں کی محبت ہے، نوکروں کی نہیں ہے۔ سرداروں کے بڑے گن گاتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، اور ان کے نوکروں سے نفرت، یعنی بالفاظ دیگر آج کل کی زبان میں کہوں تولا دشمن سے، تبرہ اپنوں سے۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ آل محمد امام زمان علیہ السلام اس پر راضی نہیں ہیں۔ ہم فکر کریں، ترمیم کریں، اپنے عقیدے کو تبدیل کرو۔ جس عقیدے میں تولا اپنوں سے ہو، تبرہ غیروں سے ہو، سمجھو وہ عقیدہ صحیح ہے۔ اگر میرے اندر نفرت ہے آپ کے بارے میں، آپ کے اندر میرے بارے میں نفرت ہے، تو سمجھو ابھی وہ عقیدہ ولایت کامل نہیں ہوا۔ عرب کے بدو نے اعلان کیا تھا، کیا اعلان کیا تھا؟ قالت الاعراب آمنا، اعلان کیا ہم مومن ہیں۔ اللہ کے نبی کو وحی ہوئی، قل میرا حبیب بتا دو ان کو، لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان، نور ایمان داخل نہیں ہوا۔ ولایت ہے نور، نور کا معنی ہے دوسرے محبت، سردار سے محبت، نوکر سے محبت۔ اگر نفرت میں کمی آ گئی ہے تو سمجھو ابھی نور ولایت تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کسی مومن سے پوچھتے ہیں ہاں سی تواڈا ایمان ولایت دا زیادہ ہے یا اوندا؟ فرماتے ہیں اساں پکے ولایتی سے، وہ جڑا جن ولایت دے مقام تے پہنچا ہی گئے نہیں۔ اساں حقیقی غلط بات ہے، جب پوچھا جائے ولایتی سے تو کہے میں تو پتہ نہیں کس درجے پہ ہوں، وہ میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے۔ دوسرا کہے وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، تو سمجھ لو ابھی نور ولایت داخل ہو رہا ہے۔ اس پر دشمن جو ہے وہ ناراض ہوگا اور شیطان ناراض ہوگا۔ فقط 14 بے عیب راضی ہوں گے۔ 14 کے راضی کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو راضی کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ اور محبتیں پھیلاؤ۔ تو خیر اللہ کے نبی نے پہلی نشانی بتائی، تعداد 12۔ پہلا میرا بھائی علی، آخری میرا بیٹا جو ہے وہ میرا ہم نام ہوگا، جس کا لقب مہدی ہوگا۔ مہدی، کائنات میں ہادی ملیں گے آپ کو، لیکن مہدی نہیں ملیں گے۔ مہدی اسی خاندان پاک جن کی مصداق انما یرید اللہ ہے، یہ ادھر ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے۔ خوش نصیب ہو جو آیت تطہیر کے مداح بیٹھے ہو تو اپنے اندر طہارت ظاہری کو مکمل کرو، طہارت باطنی کو مکمل کرو، جب تب اس وقت آپ جو ہے صاحب طہارت، صاحب تطہیر کے ماننے والا ہو۔ اگر میری طہارت صحیح نہیں ہے، میرے اندر بغض ہے، کینہ ہے، تو سمجھ لو ابھی نور ولایت طہارت میرے دل میں داخل نہیں ہوا۔ مجلس میں آ کر تو اپنا تھوڑا سا محاسبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے تعداد بتائی، نام بتائے اور آخری نشانی بتائی۔ آخر میں ایک خوشخبری فرمائی، خوشخبری۔ 46 سال پہلے، 46 سال پہلے نبی نے فرمایا جابر میں نے میرے ان 12 میں سے 5ویں امام زمان علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے گا، اسمہ اسمی، وہ میرا ہم نام ہوگا، لقب بالباقر، اس کا لقب باقر ہوگا۔ وہ زندہ رہا، 90 سال سے سن زیادہ ہو گئی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے، جنت البقیع میں کہتے رہتے تھے یا باقر یا باقر، متا جال باقر، این الباقر، باقر کہاں ہے، باقر کب آئے گا؟ لوگ کہتے یہ کم عقل باتیں کہہ رہا ہے، تو اس کو جلال آتا۔ اور میں خاموش، مجھے نبی صادق نے اطلاع دی ہے، جس کی زبان پر وحی خدا کا پہرا ہے، اس نے خبر دی ہے، میں اس کی ضرور زیارت کروں گا۔ خبردار ان کے بارے کوئی بات مت کرو جن کا ایمان نبی کے بارے کمزور تھا، صحابہ کرام کے بارے میں کمزور۔ وہ وقت آیا، اطلاع ملی
امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں ایک نور ولایت معصومین پیدا ہوا ہے، چمک اس نور کی چمکی ہے، سادات کا گھر چمکا ہے۔ پتہ چلا تو دوڑا جوان ہو کر، جو جسمانی طور پر بوڑھا تھا وہ ایمانی طور پر جوان ہو کر دوڑا پہنچا امام سجاد علیہ السلام کے دروازے پہ۔ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے، چل رہا ہے، اس نے دیکھا فوراً، اتنا نور معرفت اہل بیت تھی، پہچان لیا، لیکن فرمایا اے فرزند رسول، جو آپ کے نانا نے نشانیاں بتائی ہیں، ذرا آگے چلیں پیچھے چلیں، آگے چلیں پیچھے چلیں، میں نشانیاں پہچان لوں۔ چند قدم پیچھے ہٹے امام باقر علیہ السلام، چند قدم آگے۔ اس وقت جابر نے کہا اللہ اکبر صدق رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ تو امام باقر علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں یا صحابہ جدی اذا عرفتنی، جب اے میرے نانا کے صحابی جب مجھے پہچان لیا تو میرے نانا کے مجھے سلام تو دے۔ اللہ اکبر، میرے نانا کے مجھے سلام دے۔ 46 سال پہلے نبی نے سلام بھیجے، 46 سال بعد اب معصوم فرما رہے ہیں میرے نانا کے مجھے سلام تو دے۔ اگر یہ حدیث مسلمانوں کو یاد ہوتی تو کیوں کہتے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو؟ فرمانے نبی یاد ہی نہیں ہے، نبی جس کے نام سلام بھیجے۔ بلکہ میں اس کو تو یوں عرض کرتا رہتا ہوں، پوری دنیا سمجھے کون لے کے سلام ہے، کون لے کے سلام ہے۔ کوئی لے کے سلام ہو یا نہ ہو، جس کے نام نبی سلام بھیجے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب نبی کے مولانا حضرت جابر نے سلام دیے تو میرے معصوم امام نے فرمایا آئے جابر، میرے جد پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ اللہ اکبر۔ دنیا کائنات کے کسی اپنے امام کو تو دیکھو جس کے نام امام نبی نے سلام بھیجے ہوں۔ اور خدا کے بندے، اتنا دشمنی اہل بیت، اتنا دشمنی اہل بیت۔ قبرستان جاؤ، وہ سنت تمہیں یاد ہے، کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، مرحومین پر جو سلام واجب ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، وہ لے کے سلام ہیں، لیکن اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ سوائے بنی امیہ کے نجس فکر کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی لے کے سلام ہو یا نہ ہو، آل محمد وہ ہستیاں جن کے دروازے پہ پہنچ کر نبی فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، میرا سلام۔ کوئی لے کے سلام ہو نہ ہو، لیکن جس کے نام نبی سلام بھیجیں وہ لے کے سلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تلاش کرو کون ہے وہ 12 جن کے چھٹے کے نام نبی نے جو ہے وہ سلام بھیجا۔ وہ 5واں کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام، جن کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے نا، وہ یہ بات عرض کرنا ہے، اور آخری جملہ آپ کی خدمت میں تمام کروں، آپ کی بھلائی اور فلاح کے لیے آنے والا طالب علم جو ہے وہ صحیح بیان کرے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بتائے۔ ذمہ داری ہے کربلا کی، بتا رہا ہے شام۔ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ امام حاضر ہیں یا غائب ہیں؟ امام غائب ہیں۔ کوئی امام تک پہنچ سکتا ہے اس وقت؟ کوئی اس کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے جو امام تک پہنچ جائے؟ بتاؤ کوئی ہے؟ نہیں۔ کوئی ایسا گھر ہے جہاں امام تشریف لے آئیں؟ کوئی گھر نہیں۔ تو کچھ ہستیاں ہیں جو امام تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علماء۔ الحمدللہ ان علماء کے وجود سے کربلا بھی پور ہے، نجف بھی پور ہیں۔ نجف اور کربلا کے پڑھے ہوئے کراچی سے خیبر تک موجود ہیں۔ کیوں تفرقے خیال پھیلاتے ہو؟ کوئی نئے نئے عقیدے، نئے نئے اعمال، نئے نئے اخلاقیات کیوں پھیلاتے ہو؟ پوچھو اس سے۔ دنیا کے سارے کام اس جو ہے وہ کام کے آلہ سے پوچھتے ہو، اور دین کا کام علم سے پوچھتے ہو۔ دین میں جتنا علم کم ہوگا اتنا فساد ہوگا، جتنا علم زیادہ ہوگا امن ہی امن ہوگا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں شر و شر الجہل، سب سے بڑا شر جہالت ہے،
خیر الخیر العلم، سب سے زیادہ خیر وہ علم ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا۔ علم کم ہوگا تو نقصان ہی نقصان ہوگا، اس کا عقیدہ اس سے نہیں ملے گا، اس کا عقیدہ وہ اس کے خلاف فتویٰ دے گا، مفتی بن جائے گا، وہ اس کے خلاف فتوے، جیسے آج کل مفتی آئے ہوئے ہیں دشمن خدا سے ڈالا رہتے ہیں اور آل محمد کے خبداروں کو لڑاتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے بچائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ دو چیزیں آپ کی خدمت میں یاد دہانی کرانا ہے، بتانا نہیں ہے، آپ واقف ہیں۔ میں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی عورت نے زہر دیا، شہید ہوئے، تو شہادت سے پہلے نبی نے فرمایا اخبرانی ربی لطیف الخبیر، میرے رب لطیف الخبیر نے مجھے خبر دیا ہے میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، لیکن تم بے وارث نہیں ہو۔ نبی کا فرمان ہے۔ یہ تمام ہماری جو کتب میں اور غیروں کی کتابوں، اسلامی کتابوں میں موجود ہے یہ بات۔ نبی جا رہے تھے تو فرمایا میں جا رہا ہوں، تم آزاد نہیں ہو، تم جیسے مرضی ہے اپنی مرضی کے عقیدے بناؤ، اپنی مرضی کے اعتقاد رکھو، اپنی مرضی کے عمل، نہیں، تم آزاد نہیں ہو۔ میں تمہارے درمیان دو ہادی چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اطاعت اہل بیت، یعنی ایک بولنے والا ہادی، ایک نہ بولنے والا ہادی۔ نہ بولنے والا ہادی قرآن ہے اور بولنے والا میری اطاعت اہل بیت۔ اور ہمیشہ سنیے گا ان باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے مشکلات دور فرمائے، عبادت قبول فرمائے، مرحومین کی بخشش فرمائے۔ ہمارے مرشد امام زمان علیہ السلام جو آزاداری کے وارث ہیں، ان کا دل پاک راضی فرمائے، تب ہماری دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو ہادی چھوڑے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا اور دوسری ہستی نہ بولنے والی۔ جو نہ بولنے والی ہے وہ قرآن، جو بولنے والا ہے وہ میری اہل بیت۔ تو آپ سب جانتے ہیں ہر بندے کا ترکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، قرآن ایک، دو چیزیں ہوتی ہیں، بولنے والا، نہ بولنے والا۔ نہ بولنے والا مال ہوتا ہے اور نہ بولنے والا مال ہوتا ہے، بولنے والا اولاد ہوتی ہے۔ اولاد وارث بنتی ہے مال کی یا مال وارث بنتا ہے؟ جی مال وارث نہیں، اولاد وارث بنتی ہے۔ تو نبی کے دو ترکے، ایک نہ بولنے والا قرآن اور دوسرا بولنے والی نبی کی اہل بیت۔ تو اہل بیت وارث تھی قرآن کی، اس لیے قرآن کا اور کوئی وارث نہیں ہے۔ مسلمان اگر اس جملے کو سمجھ لیں تو قرآن کا ہر مسئلہ وارث سے قرآن 14 سے پوچھتا تو نہ تفرقے بنتے، نہ مفتی آتے، نہ جنگ ہوتی۔ تو عقائد کی جنگ، اعمال کی جنگ، اسی وجہ سے اول سے بھی شیطان نے وہی کی، اس نے خود مسئلہ ہی تبدیل کر دیا۔ اب سارے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، تو کبھی سوچا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم 3 ہستیوں کا راستہ ہے۔ پہلا انعمت علیہم، دوسرا غیر المغضوب، تیسرا ولا الضالین۔ اور تو آؤ تلاش کرو، علماء سے پوچھو یہ صفتیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ یہ صفتیں فقط محمد و آل محمد علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگنے والا دعا مانگ، لیکن تجھ پر واجب ہے انعمت علیہم کو پہچان، غیر المغضوب کو پہچان، ولا الضالین کو پہچان۔ یہ صفات رکھنے والے فقط اور فقط محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے، دعا ان کے بارے مانگ رہا ہے اور دعا نہیں کرتا۔ جی تمہیں پتہ نہیں ہے صراط مستقیم کے مصداق معنی کون ہے سوائے محمد و آل محمد کہ کوئی نہیں ہے؟ تو دعا مانگتا رہے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جیسے اسلام آباد جانے والے کو کسی نے ظلم کیا، کراچی والی بس پر بٹھا دیا اور دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اسلام آباد پہنچاؤ، اسلام آباد پہنچاؤ، اسلام آباد پہنچاؤ۔ بتاؤ اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی تو بس ہی تبدیل ہو گئی۔ جی یہ جو اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتا ہے 10 مرتبہ، اس نے تو صراط مستقیم کے مالک محمد و آل محمد علیہ السلام کو پہچانا نہیں ہے، جو مہر نبوت کے سر کا اللہم صلی۔ جب پہچانا نہیں ہے تو 1000 مرتبہ کہتا رہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آخری بات، جب 12واں امام غائب ہونے لگا،
اس جملے کو خدا کے لیے سنیے گا. آپ جانتے ہیں میں یاد دہانی کرا رہا ہوں. تو 12ویں نے ہمیں کن ہستیوں کے ذمہ لگایا یا چھوڑ دیا؟ میں جا رہا ہوں، تم اپنی مرضی سے عقیدے بھی قائم کرنا، اپنی مرضی سے عمل بھی کرنا، میں جا رہا ہوں خدا حافظ. نہیں، اس وقت جب پوچھا 4 نائب آپ نے خاص بنائے، اب آخری نائب کون ہے؟ فرمایا آپ میرا خاص نائب جس کو میں معین کروں کوئی نہیں ہے. جو یہ دعویٰ کرے میں نبی کا، میں امام کا نائب ہوں، وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. فرمایا سنو، البتہ امل حوادث الواقعہ فرجو فیہ، یہ روایت ہے حدیث ہے نا. کوئی نئے واقعات، نئے اعمال، نئے عقیدے پیش آئیں، گھبرانا نہیں ہے. ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والے علماء مجتہدین سے دین پوچھ، وہ تمہارے دین کے عالم ہیں، میرے نائب ہیں. انہم حجتی علیکم، وہ ہماری حجت ہیں تم پر، اور میں حجت ہوں علماء پر. ان کی بات ماننا تو سمجھو آپ نے میری بات مانی ہے. اس بات پر عمل کریں تو ہماری عزاداری بھی سمجھ آ جائے گی، اعمال بھی سمجھ آ جائیں گے. بس عزادارو 2 جملے پڑھتا ہوں، ایک شام کا، ایک کربلا کا. کربلا والے آج کی تاریخ میں کربلا پہنچے. ادھر شام سے قافلہ کربلا پہنچا اہل بیت نبی کا، ادھر مدینہ سے قافلہ وہی جابر لے کر کربلا پہنچے. نبینا ہو چکے تھے اور کربلا کی زمین پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے من الذی، کون ہے جو مجھے قبر حسین کی خبر دے تو میں اس کی زیارت کروں. پہلا زوار شریکت الحسین، دوسرا زوار جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اللہ اکبر. ایک جملہ شام کا سنیے گا. اللہ اکبر. شام کا وہ بازار، ایسا بازار جس میں ظالموں نے عورتوں کو حکم دیا چھتوں پہ جاؤ، مردوں سے کہا بازار میں آؤ. اللہ اکبر. چھتوں پہ عورتیں سوار تھیں، مرد بازار میں تھے. عجیب منظر تھا، عجیب ظلم تھا، مظلومیت تھی. کسی کو پتہ نہیں تھا یہ تو کائنات کے سردار ہیں، کسی کو علم نہیں ہے یہ تو نبی ذاتیاں ہیں، یہ تو خاندان آل محمد لٹ کر آ گیا ہے. بس عزادارو، ایک کنیز خدا نے دیکھا، ایک چھوٹی سی قیدین، ایک بڑی قیدین ہے، آگے سر ہیں، عجیب منظر ہے. تو اسے یاد آئی وصیت، نبی زادی کی وصیت. جب شام میں تو ایسے قیدی دیکھے نا تو ان کے لیے پانی بھی بھیجنا، ان کے لیے کھانا بھی بھیجنا، ان کے لیے لباس بھی بھیجنا. اس کی کنیز یہ پانی لے کر آئی، کپڑے لے کر آئی، کھانا لے کر آئی. غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی شریکت الحسین، ہماری سردار زادی پوچھتے ہیں کربلا سے کوفہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تھا، کسی نے ہم سے پانی نہیں پوچھا. کیا ہمدردی ہے؟ تو پانی لائی ہے، تو کھانا لائی ہے، تو کپڑے لائے ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قیدن بی بی مجھے آپ سے ہمدردی نہیں ہے، میں نبی زادی سیدہ زہرا کی کنیز تھی، کافی عرصہ گزر گیا، میں مدینے میں کنیز تھی. ایک دن میں عرض کیا مرشد زادی مجھے اجازت دے میں اپنے گھر شام جاؤں. تو بی بی نے مجھے وصیت کی جب تو قیدی دیکھے گا ان کے لیے پانی بھی دینا، انہیں کھانا بھی دینا. اللہ اکبر. انہیں لباس بھی دینا. میں نے تو اپنی مرشد زادی کی وصیت پر عمل کیا ہے، آپ سے ہمدردی نہیں ہے. غیرت مند باپ کی بیٹی شریکت الحسین فرماتی ہیں او کنیز خدا، میں پردیس کے عالم میں تیرے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، کوئی دعائیں کرا لے. اللہ اکبر. عزادارو اس نے دعائیں عرض کی. میرے لیے پہلی دعا ہے جیسے تم اجڑے ہو نا میں اجڑ نہ جاؤں. ایک ایک دعا، اب وقت کا دامن میں گنجائش نہیں ہے. بی بی نے آمین فرمایا، آمین فرمایا. آخر میں
اس نے کہا میری آخری دعا یہ ہے، میرے لیے دعا مانگ، میں مدینہ جاؤں۔ بی بی نے آمین نہیں فرمائی۔ عزادارو، معصومہ نے فرمایا وہ کنیز خدا مدینہ کیا کرنے جائے؟ اللہ اکبر۔ عزادارو، وہ کنیز خدا کہتی ہے میں جب مدینہ چھوڑا تھا، میری مرشد زادی زہرا کے بیٹے حسن اور حسین چھوٹے تھے، زینب و کلثوم چھوٹی تھی، میرے لیے دعا مانگ، میں مدینہ جاؤں، میں اپنے مرشد کی اولاد کی زیارت کروں۔ بس عزادارو، یہ مقام ہے جہاں بی بی نے فرمایا انظری الی، میری طرف دے، انا زینب بنت فاطمہ، میں صدیقۃ الکبریٰ سیدہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں، ھذا راس الحسین، وہ میرے بھائی حسین کا سارا ہے، ھذا ام کلثوم، یہ ام کلثوم ہے۔ اللہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔